بسم اللہ. میدان میں پتہ چلتا ہے نا، باتیں بنانا آسان کام ہوتا ہے، عمل کر کے دکھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہاں، ایک دوسرے کا ادب و احترام، ہمیں توفیق ملے کہ ہم ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں. یہ ہمارے اس مذہب شیعہ، مذہب جعفریہ کی بنیادی اساس ہے، ایک ہو کے رہنا. ہاں، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا بابا غلط ہے، اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کبھی کسی کو غلط نہیں کہا. اس لیے نہیں کہا، کوئی بھی ہے میرے لیے قابل احترام ہے، اس لیے نہیں کہا. مجھے پتہ چلا یہ تو مجمع ہی بڑا باکمال ہے، میں اس لیے یہ باتیں دل کی کھڑا کر رہا ہوں. ہاں، میں اس لیے کسی کو کچھ نہیں کہتا. مجھے کربلا کہتی ہے کسی کو غلط کہو گے، ہو سکتا ہے جب تیرے زمانے کا حسین آئے، جس کو تو غلط کہتا ہے وہی ہور بن جائے. کیا بات ہے، میں نے جو سنا تھا اس سے زیادہ پایا. ماشاءاللہ جام صاحب، کیا کمال مزاج ہے بابا آپ کا. ماشاءاللہ، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں. متوجہ رہیے گا، عرفان کے انشاءاللہ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور کے. چھوڑ دے ادھر آ. میں کوشش کرتا ہوں جہاں بھی خطاب کرنا، میں ریت امام کو امام کے لقب ضرور سناتا ہوں. ریت کو سردار کے لقب کا پتہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے جب سردار کعبے پہ آئے کسی بھی لقب یا نام سے پکارا جائے لوگ انجان نہ ہو. لازم ہے وہ انجان ہوں جن کا وارث نہ ہو. کیا بات ہے جی، الحمدللہ ہم بے وارث نہیں ہیں. اور کوئی کہتا ہے بابا ان کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہے. آؤ میں دنیا میں اعلان کرتا ہوں، ہم مجلس عزا کا اشتہار چھپوانے سے پہلے زیر سرپرستی قائم آل محمد لکھ کر بتاتے ہیں کہ ہم کسی کی زیر سرپرستی کام کرتے ہیں. ہم بے وارث نہیں ہیں. وہ کیا بات ہے جی. بسم اللہ. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. تھک نہیں گئے تو صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، مذل الحاسدین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ. عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس ذکر کا وارث، اس منبر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث،
ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، علماء کا وارث، خطباء کا وارث، ذاکرین کا وارث، سیدوں کا چیف۔ کیا بات ہے جام شور، سلام ہے جام شور، بسم اللہ بابا۔ سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث۔ مہربانی، یہ تمہارے زمانے کے امام کے لقب ہے۔ محترم مزاج آپ کا بڑا کمال ہے، ایک جملہ دے دوں؟ سنی شیعہ دونوں گھر تمہارے زمانے کے امام کو مانتے ہیں۔ ذوالفقار شاہ جی توجہ کیجئے گا، سنی شیعہ دونوں گھر مہدی کو مانتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، آپ کہتے ہو آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں آنا ہے، مانتے ہیں اس نے آنا ہے۔ لیکن ایک اور جو نکتہ دینے لگا جو ابھی تک میں نے سندھ میں نہیں پڑھا، جام شروع یہ آپ کا نصیب ہے، آپ اپنے اندر سنبھال لینا۔ اللہ جانتا ہے برادران اہل سنت یا علی سے لے کر حسن عسکری بادشاہ تک لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی بات نہیں، ان کا عقیدہ ہے، میں اس پہ بحث میں جانا ہی نہیں چاہتا، یہ بحث بنتی نہیں۔ لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، بسم اللہ لکھیں، لیکن زمانے کا امام وہ واحد ہستی ہے۔ سنی بھی لکھیں تو لکھتے ہیں علیہ السلام۔ مہربانی، بسم اللہ۔ اللہ جانتے کہیں لکھیں امام مہدی علیہ السلام۔ سرکار کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ پتہ نہیں سرکار کا کیا طلسم ہے، کیا تصرف ہے، سرکار کو رضی اللہ تعالیٰ کوئی نہیں لکھتا۔ ہاں، ہر مذہب اپنے اپنے انداز میں سرکار کو لکھتا ہے۔ کوئی لکھتا ہے نجات دہندہ، کوئی لکھتا ہے کلکی اوتار۔ یہ سارے مذاہب مل کے یہ ضرور کہتے ہیں کسی نے آنا ہے، کسی نے تشریف لانا ہے، کسی آنے والا۔ توجہ ہے جی؟ میں لقب پورے کر لوں پھر میں بات پہ آتا ہوں۔ یتیموں کا وارث، غریبوں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث۔ 11 اماموں کے دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، اکیلا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، انشاءاللہ علی علی بولتے غم نہ بھی کول۔ گل بڑی سونی کی تھی، پتہ نہیں پنجابی نہ سمجھ آندے بھی ہے یا کوئی نہ، گل تے بڑی سونی کی تھی پر ہر ایک دردہ سوالی ہو نہیں سکتا، علی والا ہر ایک دردہ سوالی ہو نہیں سکتا۔ بھرے جیدہ دامن مولا علی مشکل کشا شیر خدا و کدی خالی ہو نہیں سکتا۔ چلو انہوں نے یا علی انہوں نے شیر کہہ کے مجھے چھیڑ دیا۔ جو میں عرض کر رہا ہوں، جو قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے
जो दिल को पूरे जिस्म में एक जगह है जिसे दिल कहते हैं, और दिल में बिठाने वाले भी एक होना चाहिए। एक से ज्यादा बैठ जाए लड़ाई रहती है, टेंशन रहती है, परेशानी रहती है, तकलीफें रहती हैं। एक को ही बिठाना चाहिए एक में। जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है, जो शख्स दिल को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार देता है। बिस्मिल्लाह। क्या बात है जाम साहब, क्या मिजाज है यार। जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है, परवरदिगार आलम ने पूरे जिस्म में एक वाहिद जगह रखी है जो पाकीज़ा है, दिल। खून का भी मरकज, खून का पूरे जिस्म में पहुंचाने का भी मरकज, किसी को बिठाने का भी मरकज। ये दिल बार बार कहता है मैं बिठाओ, मेरे अंदर उसको ना बिठाओ जो कब्र के बाहर तक हो। क्या बात है भाई, सलाम है जान को, क्या मिजाज है बाबा। मेरे अंदर मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जामुश। क्या बात है सिंध भाई, आप तो पंजाबियों से भी ज्यादा उर्दू समझते हो। ये दिल कहते हैं मेरे अंदर उसी को बिठाना जो कब्र में भी मेरे साथ हो, हाशर में भी मेरे साथ हो। ऐसे को ना बिठाना जो हाजिर मैयत कहे कि मुझे दफना के चला जा। बिस्मिल्लाह मिलन, बिस्मिल्लाह मिलन। हाँ, सिर्फ तो हमेशा तुम्हारे साथ। और हाँ, ये दिल कहता है जिसको बिठाओगे वो हर वक्त तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे खून की रगों में भी वो होगा। रात को सोओगे उसी को देखोगे, ख्याल भी उसी का होगा, सोच भी उसी की होगी, हुकूमत भी उसी की होगी। अच्छा, याली इमाम अल मुत्तकीन है बाबा, इमाम अल मुत्तकीन सरकार का इसमें मुकद्दस है, लक़ब मुबारक है इमाम अल, यानी मुत्तकियों का इमाम। बंदे परेशान रहते थे, इमाम अल मुत्तकीन, इमाम अल मुत्तकीन तो सरकार को हम कहते हैं रसूल के कहने पर। लेकिन एक दफा एक बंदे ने कहा है या अली मुत्तकी की तारीफ क्या है, जिनके आप इमाम हैं उनकी तारीफ क्या है। वाजिब अलतराम सादात मोमिनीन जाम शोरों के कमाल आज़ादारों, जुमला संभालना। सरकार ने एक लंबा खुतबा दिया मुत्तकीन पर, सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा। सरकार फरमाते हैं जिनका मैं इमाम मुत्तकीन हूँ, मेरे मुत्तकी वो हैं जो लोगों के ऐब देखकर पर्दा डाले। क्या बात है यार, सलाम है बाबा, मेहरबानी बाबा, मेहरबानी बाबा, बहुत शुक्रिया बाबा, लोग मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया बाबा, सलाम है, ढेरों दुआएं बाबा आपके लिए। मुत्तकी वो है जो लोगों के ऐब देखे फिर पर्दा डाले। दरअसल फरमाना चाहते थे मेरे मुत्तकी वो है जो गंदी मक्खी नहीं होते जो फूलों पे बैठती है, मेरे मुत्तकी वो हैं जो अच्छी मक्खी होती है जो फूलों पे मेरे ये ऐब है ना बाबा, ये ऐब है। किसी के ऐब देखना ऐब है, किसी के ऐब देख के ऐब उछालना ऐब है। और अगर आशिक हो, सच्चे हुसैनी हो, एक और इरफान का मोती आपके झोलियों में डालने लगा हूं, ऐब देखकर अल्लाह से उसके लिए माफी ना मांगना भी ऐब है। ये मयार मोमिन है, ये कमाल मोमिन है। किसी का ऐब देखा भी क्या बात है, किसी का ऐब देखा और अकेला मुसल्ले पे बैठ के उसके लिए दुआ ना की। हमारी निगाह में ये भी ऐब है। हाँ भैया, अगर तुम मोमिन हो तो फिर तो तुम मखलूक खुदा के लिए बाइसे रहमत हो, वैसे रहमत थोड़ी हो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो दुनिया कहेगी अच्छा ये आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं, हाँ फिर वो भी तो कमाल होंगे। ये
معیار چاہیے بابا، یہ معیار چاہیے، اللہ جانتا ہے یہ معیار چاہیے، یہ معیار کی ضرورت ہے۔ آگے امام متقی کی ایک اور تعریف اور فرمایا، میں ایک اور تعریف سناتا ہوں۔ اتنا بڑا سرکار کا طویل خطبہ ہے متقی پہ۔ اچھا جس نے سرکار سے پوچھا تھا نا مولا متقی کسے کہتے ہیں، مولا نے خطبہ سنایا، اللہ جانتا ہے نہج البلاغہ میں پڑھ کے دیکھیے گا، وہ خطبہ سن کے مر گیا۔ معمولی کام تھوڑا ہے متقی بننا۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں، میں ہوں امام المتقین، میں ہوں متقیوں کا امام۔ میرے سے پوچھتا ہے نا متقی کون ہوتے ہیں، تو سن، متقی جنت کے طالب نہیں ہوتے، متقی جنت کے پیچھے نہیں بھاگتے، میرے متقی وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے جنت بھاگتی ہے۔ کیا بات ہے جان سے، سلام ہے سن، کیا کمال معیار ہے یار۔ میرے متقی مہربانی، بہت شکریہ۔ میرے متقی وہ جو جنت کے طالب نہیں ہوتے، جنت ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہی تو یا علی نے سلمان کے بارے میں کہا۔ کسی نے یا علی سے کہا، مولا یہ سلمان عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو طلب جنت ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، سلمان کا مولا نہیں کرتا جنت کی لالچ میں، تو سلمان کیوں؟ واہ واہ کیا بات ہے، سلام ہے بابا، یا علی مہربانی بابا، سلام ہے بابا۔ ہاں یہ باتیں دل میں بٹھانے والی ہے، میں اشاروں میں بہت کچھ کہتا جا رہا ہوں، سنبھالتے جاؤ۔ سلمان کا مولا نہیں کرتا، میں تو عبادت کرتا ہی نہیں اس لیے مجھے شوق جنت ہو یا مجھے خوف جہنم ہو، میں تو کرتا نہیں۔ اس لیے امام فرمانا چاہ رہے تھے، امام المتقین اگر یہ چاہتا ہے تو متقین کو کیا چاہنا چاہیے؟ فرماتے ہیں جو جنت کے پیچھے نہ بھاگتا ہو، جنت اس کے پیچھے بھاگتی ہو، جنت اس کے پیچھے بھاگتی ہو۔ یہ مظاہرہ جام شروع والے، ہم نے کربلا دیکھا، یہ کمال کام کربلا دیکھا، کیا کمال کام چھپا ہے۔ کربلائیوں کو سردار کہہ رہے ہیں، یزیدی فوج جانے میں جانوں، چھٹی ہے تم جاؤ، تم جاؤ۔ اگر تم اس ڈر سے بیٹھے ہو کہ تم نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو میں بیعت واپس لیتا ہوں۔ اگر اس ڈر سے بیٹھے ہو کہ تم جاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، میں راضی ہوں۔ اور اگر تم اس لالچ میں بیٹھے ہو کہ پتہ نہیں ہماری عبادت کا صلہ آگے ہمیں جنت ملتی یا نہیں ملتی، میں دیتا ہوں۔ بسم اللہ، میں ابھی دیتا ہوں، آگے پتہ نہیں یہ سوچتے ہو ملتی یا نہیں ملتی، ابھی دیتا ہوں۔ لے لو جنت، چلے جاؤ، لے لو جنت، آئے آئے چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ ہاں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، اگر نہ پڑھا ہوتا میں ممبر پہ علمی ذمہ داری کے ساتھ، یہ منصب ہے، یہ ذمہ داری ہے، میں تمہارے سے زیادہ اپنے امام کا جواب دے ہوں۔ یہ ہمیں جو باتیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ریکارڈنگ کل کو گم ہو جائے۔ امام سے جو ریکارڈنگ ہو چکی ہے وہ کبھی گم نہیں ہوگی۔ اور کیسی ریکارڈنگ ہے امام کے پاس؟ سرکار فرماتے ہیں، شیعو گناہ کرنے سے پہلے یاد کیا کرو تم اکیلے نہیں ہوتے، دوسرا میں ہوتا ہوں۔ کیا ریکارڈنگ ہے امام کے پاس، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ ہاں ہاں، تم جب گناہ کر رہے ہو تم اکیلے ہوتے ہو۔ مہربانی بابا جی، آپ کی کیا بات ہے بابا جی، آپ کے معیار ایمان کا سبحان اللہ۔ بزرگ بیٹھے ہیں فرما رہے ہیں سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے آپ کے لیے سبحان اللہ۔ یہی تو جذبہ حبیب ابن مظاہر ہے، یہی تو ہے نا جی۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، آپ کو سو بسم اللہ۔ یہ بھی عرض کرتا جاؤں، جب سرکار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، بڑی لالچی دنیا امام کو چھوڑ کے چلی گئی۔ ہاں ہاں لکھا ہے کتب میں، میں حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب پڑھ کے دیکھ لینا۔ مواعظ حسنہ، مشہور مورخ علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی، صاحب ریاض القدس، انہوں نے تو اپنی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا جو 1 منٹ میں نیٹ پہ مل جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا جب سرکار نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا آگے پتہ نہیں کیا ملے گا نہیں ملے گا، مل گئی نا جنت، چلو۔ جب سرکار نے کہا نا میرا مقصد اب شہادت ہے، میرا مقصد قربانی ہے، میرا مقصد مظلومیت میں چھپا ہے، جو جانا چاہے اس کو چھٹی، جنت بھی دیتا ہوں، چھوڑ کے لوگ چلے گئے۔ جو بچ گئے، جو خالص تھے، جو پیور تھے، جو ولایتی تھے، جو
مودت کرنے والے تھے، جن میں ذرہ برابر بھی لالچ نہیں تھی، جن کی تمنا لالچ صرف حسین تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ نہیں اٹھے۔ ہاں بابا، انہوں نے کہا سرکار 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 70 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کو پتا تھا، یا علی نے فرمایا تھا جنت سلمان کی مشتاق ہے، آہا جنت سلمان کی طالب ہے، سلمان جنت کا طالب نہیں۔ ان کو پتا تھا ہم نے سبق لیا ہے، سیکھا ہے سلمان سے، سلمان نے سکھایا ہے اگر تمہیں علی یا اولاد علی میں سے کوئی مولا مل جائے، کبھی بھی جنت کا سودا مولا کے مقابلے میں نہ کرنا۔ بہت شکریہ، سلام ہے۔ ایک پنجاب چنیوٹ کا ایک شاعر ہے، بڑا نام ہے، آپ نے بھی سنا، اختر در بطول سے ادنا سی شہ نماز، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ دروازہ بھی دیکھتا، خواہش جنت بھی دیکھتا۔ کیا کیا تو نے بادشاہ ہے، اتنا بڑا در اور پھر مانگی تو نے جنت۔ عاشقوں کو کہا جنت دیتا ہوں، عاشقوں نے کہا آقا وہ لے جانے والے چلے گئے، ہمیں آپ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، حسین آپ چاہیے۔ سرکار نے فرمایا میرا دل ہے، میں اس وقت علا کل شین قدیر کا نمائندہ ہوں، میں اس کا مظہر ہوں، میں روئے زمین پہ وجہ بقائے کائنات ہوں، میرا دل ہے کچھ لو، کچھ مانگو۔ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں آقا اگر دینے پہ ہی تلا ہے، بس ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنے آپ سے علیحدہ نہ کرنا، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ میں یہاں سے جام شروع سے مجلس پڑھ کے چلا جو ابھی میں نے حیدرآباد پڑھنا ہے، مرکز میں جا کے بعد میں لوگ پریشان ہو گئے جو مجھے یہاں لے آئے، ان سے کہا بھی کیسا سید رہے آئے تھے، ہم تو ساری زندگی سنتے رہے جنت جنت جنت۔ سید آج کہہ گئے کہ کربلا والوں نے مانگا تھا قرب، بھئی کہاں ڈھونڈے کربلا، میرے طرف دیکھیے گا، کربلا والوں کو کہاں ڈھونڈے، کہاں تلاش کریں؟ ان کو کہنا سید دعویٰ نہیں کر گیا، دلیل بھی دے گیا، انہوں نے مانگا تھا قرب قرب قرب۔ اگر کربلا والوں کو دیکھنا ہو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کربلا کی مٹی اٹھا لینا، غور سے دیکھ لینا، جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں بہتر نظر۔ کربلا کی مٹی اٹھا لینا۔ اچھا بابا جی بزرگوں، میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، مالک آپ کا ایمان سلامت رکھے، ہاں کبھی محتاجی نہ ملے۔ کیا بات ہے بھئی، یہ جذبہ برقرار رکھنا ہے بابا۔ حسین کے عاشقوں کا معیار کہاں تک پہنچا کہ حسین کو سرزمین کربلا پہ کہنا پڑ گیا جتنے سچے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ مہربانی ہے، بہت شکریہ، جو میرے نام یہ سرکار کو کہنا پڑ گیا، سرزمین کربلا پر امام کو فرمانا پڑ گیا جو سچے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ کیا معیار تھا سچوں کا۔ اصل میں ان کی طلب پہ منحصر تھا۔ طلب دیکھو نا، علی کے صحابہ، محمد کے صحابہ، قابل تحسین، قابل سلام، سب ساتھ رہے مگر کسی نے قرب نہیں مانگا۔ کیا بات ہے بھائی، ان صحابہ، حسین کے صحابہ کا معیار کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا۔ کیا کمال قرب مانگا بابا جی، میں نظر کرنا جو جملہ چاہ رہا ہوں، کیا کمال قرب مانگا۔ آج دنیا کی کوئی لیبارٹری کربلا کی مٹی سے حسین اور حر کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، سلام ہے جام صاحب، مہربانی ہے۔
کوئی نہیں بتا سکتا حسین کا خون کہاں ہے، حر کا خون کہاں. بسم اللہ. کوئی بتا سکتا ہے حبیب المظاہر کا خون کہاں ہے، حسین کا خون کہاں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ اکبر. اس لیے تو فرمایا تھا جو مجھے میسر آئے وہ کسی کو نہیں آئے. جب انہوں نے کہا نا سرکار بس آپ کا قرب چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا، اب سرکار نے اپنا مقدس ہاتھ بلند کیا، اپنی جبین پر رکھ کر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. اے اللہ کے ولیو، اے اولیاء اللہ، تم پر حسین ابن علی کا سلام، تم پر حسین ابن علی کا سلام، تم پر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک اہم موڑ پہ لے جانا چاہتا ہوں، تم پر حسین ابن علی کا سلام. سرکار آپ نے 1400 سال پہلے ہمارا جھگڑا ولایت پہ بنتا ہی نہیں تھا، آپ نے تو کمال کر دیا کربلا کی سرزمین پہ بیٹھ کر. بابا ہمیں ولی سمجھ کر لڑنے والوں، ہم تو کربلا میں وہ کام کر گئے، سمجھ کسی کے نہیں آیا. ہم ولی نہیں، ہم تو ولی بنانے والے ہیں. مہربانی یار، سلام ہے. کیا بات ہے جناب. بسم اللہ جناب. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. اے اللہ کے ولیو، تم پر حسین ابن علی کا سلام. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے بابا، یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں ہے. ولی اللہ السلام علیکہ. لڑائی یہی ہے نا علی ولی اللہ کی، بنتی نہیں. السلام علیکہ. شکریہ بھائی ذوالفقار شاہ جی. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ. سرکار نے ڈگری دی تھی شب عاشور، سرٹیفکیٹ دیا تھا شب عاشور، عہدہ دیا تھا شب عاشور، شہادت ہوئی تھی روز عاشور. ذوالفقار شاہ جی خدا جانتا ہے اس پہ بھی بڑے راز چھپے ہیں. یہ کریم کی ہو سکتا ہے جو شہادت سے پہلے وہ انعام دے دے. اچھا ایک جملہ ہم طور پہ لیا جاتا ہے ذوالفقار شاہ جی، جملہ لیا جاتا ہے جو مقدر میں نہ وہ حسین سے مانگے. جملہ لیا جاتا ہے نا، وہ یہی سمجھدار تھے، عاقل تھے کربلائی. انہوں نے کہا جنت تو ماں کے قدموں تلے مل جائے گی. واہ جام شوروا، کیا بات ہے بابا. جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے مانگے تھے. حسین سے تو وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو. حسین مہربانی بابا، حسین سے تو وہ مانگو. مہربانی ملنگ بادشاہ، آپ کے سر ہلانے اور آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کو سلام ہے. میرا دل چاہ رہے میں آج آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم ہیں تیار آپ لوگ؟ پکی بات ہے، پھر آ جاؤ. میں عرض کر رہا ہوں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. اسیری کا مطلب ہے قید ہونا، اسیری اسیر قید ہونا. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. ہوتا کہ انداز وفا کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو، ہوتے کچھ ہیں سارے نہیں. کوئی بھی قید نہیں ہونا چاہتا، ہاں ہر کوئی آزادی چاہتا ہے، مگر سلام ہے کربلا کے عاشق پر. کیا بات ہے یار. میں ان کے جتنے بھی فضائل پڑھے گئے، 1400 سال ہو گئے، ابھی بھی کچھ نہیں پڑھے گئے. ہر عالم مولا جانتا ہے، جام شروع ہر عالم دین نے، ہر خطیب نے، ہر ذاکر نے عاشقوں کو مختلف انداز میں سلام کیا. ابھی تک بھی ان کے سلام مکمل نہیں ہوئے، ابھی تک بھی ان کے فضیلت فضائل مکمل نہیں ہوئے. میرے طرف دیکھنا، جملہ ذہن کرنا، آنے والے بیٹھ جائیں گے. ابھی تک بھی ان کی فضیلتیں مکمل نہیں ہوئی. کتنا کھول سکتے ہم، کتنا کھول سکتے ہم. کربلا جا کر ایک فضیلت چھوٹی سیاہ کی وہ ذہن نشین کرو اور میں اگلے موڑ پہ آپ کو لے چلوں. کربلا جا کر
ہم میں سے ہر بندہ کربلا جانا چاہتا ہے، کربلا جا کر سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ حسین والا سلام دہراتا ہے ان کو، ایک اور سلام کرتا ہے، پڑھ کے دیکھنا ہماری کتب میں موجود ہے، السلام علیکہ یا انصار اللہ۔ اس میں بھی کمال چھپا ہے یہاں۔ بھائی ذوالفقار شاہ یہ کھلا ٹائم ہو، خمسہ ہو، کم از کم 5 دن ہو، میں انصار اللہ کو کھولوں، خدا جانتے دل مچلتا ہے یہ بات کھولوں۔ بابا ایک جملہ کہنے لگا ہوں جام شروع والوں، یہی بھی ذہن نشینوں کا کمال ہو جائے گی۔ بھائی بیچ میں اللہ کہاں گیا؟ سامنے تو تھا حسین، نصرت تو کی حسین کی، کہہ رہے انصار اللہ، پتہ چلا حسین میں، کربلا میں، حسین میں رہنے والی ہستی کو اللہ کہتے ہیں۔ نہیں کچھ چہرے گھبرا گئے پیچھے بیٹھے، نہیں یہ بتاؤ، نہیں ایک منٹ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، چھوڑنا کسی کو نہیں پیچھے۔ یہ بتاؤ جن سے حسین راضی تھا اس سے اللہ بھی راضی تھا؟ جس سے حسین ناراض تھا اس سے اللہ راضی تھا؟ چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں نہ پڑھے، چاہے جمعہ شہید کر کے حسین کو کیوں نہ پڑھے۔ بہت شکریہ، راضی تھا اللہ؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا میں تھا چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہ پہچانا جاؤں، میں نے ان کو بھیجا، یہ جو بھی ہے میری وجہ سے ہے، میرے لیے ہے۔ ان کا ساتھ دو گے میرا ساتھ دو گے، ان سے دوستی رکھو گے مجھ سے دوستی رکھو گے، ان سے دشمنی رکھو گے مجھ سے۔ میں تو چھپا، میں تو کبھی ظاہر ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر نہیں ہو سکتا تو میں نے ان کو بھیجا۔ یہ وہ ہیں، خبردار میری طرف ڈائریکٹ نہ آنا، ان کے ذریعے آنا۔ تمہاری پہنچ ہی نہیں ہے تو مجھ تک ڈائریکٹ آؤ۔ میں ذوالفقار شاہ جی، میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں گفتگو جا رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں سمیٹ لوں، بات لمبی ہوتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، تیار ہو تو بسم اللہ۔ ہاں میں سے سفر کرنا، مجھے تو خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میں اردو جلدی بھی بول رہا ہوں تو تم سمجھ رہے ہو، مجھے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے۔ ایسے مجھ میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، سندھ سے شہزاد کوٹ سے چلا میں، آج 7واں دن ہے ہم سفر کر رہے ہیں سرکار کی توفیق سے۔ اکثر سندھی بعد میں کہتے ہیں سائیں آپ نے پڑھا تو اچھا پر سمجھ نہیں آیا۔ مجھے راضی رکھ رہے ہیں، ان کو راضی رکھو، نہیں سمجھ آئی، اور غدیر لے چلتا۔ جب اس کے حکم سے رسول نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیا، اعلان کرنے کے بعد اس نے میں پھر اس کو رخ بدل کے کرنے لگا، آسمان والے کے کہنے پر زمین پہ رہنے والے محمد نے مولا بن کر علی کو کائنات کے سامنے مولا بنایا۔ علی علی مست کلندر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی حسنین کا بابا، علی علی مست کلندر، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ آپ نے نعرہ لگا، بسم اللہ۔ اچھا بابا جام شروع والوں، درود کی بات آ گئی، درود بابا ٹھیک پڑھتے ہو ماشاءاللہ، تھوڑا سا اس سے بہتر کر لو گے تو معصوم کا ایک فرمان بتا دوں۔ معصوم کا فرمان ہے، کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ۔ تمہارا امام فرماتے ہیں کہ اگر غیبت قائم میں
لوگ اس طرح درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معصوم فرماتے ہیں وہ مرنے سے پہلے مہدی کو ضرور دیکھیں. بسم اللہ بسم اللہ. کیا بات ہے جام شور سلام ہے. کیا مزاج ہے. مولا جانے جو سنا تھا میں نے اس سے زیادہ پایا. میری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. لے چلو غدیر. غدیر میں کیا ہوا تھا میں نے گزارش کر دی. ایک اور اہم بات عرض کرنے لگا. معاملہ صرف زبان تک مولا ماننے کا نہیں ہے. ذوالفقار شاہ جی میں جملہ نظر کرنے لگا. کیونکہ سید بیٹھے ہو موالی بیٹھے ہو میرا یہ جملہ ضائع نہ کرنا. بہت قیمتی زوار عبدالحق میں نے ابھی تک یہ جملہ ممبر پہ نہیں کہا. میں پہلی دفعہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں. ہاں بڑا اہم جملہ ہے. معاملہ صرف مولا تک نہیں تھا بس یا علی مولا علی مولا نہیں. بات اس سے آگے تھی. یہ ولایت پہ پریشانی کیوں ہے. گھبراہٹ کیوں ہے. ایک دشمن آل محمد شاعر ہے جس نے غدیر کے بارے میں بہت طویل گفتگو کی. اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بابا تمہیں کیا مسئلہ تھا علی کو سردار مان لیتے. انہوں نے کہا معاملہ سرداری کا نہیں تھا کیونکہ ہم عرب کے لوگ اس بات پہ قائل ہیں جہاں ہم 5-6 بندے سفر کر رہے ہوں تو کسی ایک کو ہم سردار بنا دیتے ہیں. معاملہ سرداری کا نہیں تھا معاملہ ملکیت کا تھا. بہت مہربانی بابا. سلام ہے. کیا بات ہے بابا. حیدر حیدر حیدر. بابا جی وہ کہتے ہیں سردار کا مسئلہ نہیں. سردار بدلتے رہتے ہیں. سردار چنے جاتے رہتے ہیں. معاملہ ملکیت تھا کا تھا. کون علی کو مالک بنا تھا. جو بات میں کر رہا تھا اب ادھر آ جاؤ. ویسے غدیر پہ کھڑا ہو گیا تو یہاں بھی بات بہت لمبی چلی جا رہی ہے کیونکہ غدیر صرف من کن تو مولا فہاز علی مولا کا نام نہیں. صرف نام نہیں. غدیر میں محمد نے پورے اپنے شہزادوں کا تعارف کرایا تھا. آخری لال تک بتایا تھا میرا مہدی بھی آئے گا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کا علی مولا ہے اس کا حسن مولا ہے. جس کا حسن مولا ہے اس کا حسین مولا ہے. کرتے فرماتے ہیں جس کے ہم سب مولا ہیں اس کا مہدی مولا ہے. میں نے کہا نا غدیر میں بات چھڑ گئی تو بات دور چلی جائے گی. میں بات کو سمیٹوں. بات ہم بڑا آگے لے کے جا رہے ہیں. کوشش کرتے سمیٹتے ہیں. رسول نے غدیر میں اس کے کہنے پر اعلان کیا تھا. اب رسول نے زمین پر کھڑے ہو کر عرش والے کو ایک گزارش کی تھی. تو میں کہے اور بات ہے. تو میں اللہ کو کہے اور بات ہے. محمد اللہ کو کہے اور بات ہے. تیرا میرا اللہ کو کہنا اور ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو کہنا اور ہے. جب علی کو مولا تاج پہنا دیا گیا سارا مکمل ہو گیا. اب رسول نے ہاتھ اٹھائے. میرا اللہ تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھ. شادی یقین تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے. تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. غدیر بہت ساری چیزیں کھولتی ہے. دنیا والوں کو بتاتی ہے اللہ سے دوستی رکھنی ہے تو علی سے دوستی رکھنی ہے. علی کو چاروں میں فرق
فرق بڑا ان چاروں میں، ایک روتا رہا گاروں میں، ایک پھرتا رہا کفاروں میں، ایک مروان کے رشتہ داروں میں، ایک علی نبی کے پیاروں میں۔ اب سوچ ذرا تو اے مسلم، کیا فرق ہے ان چاروں میں؟ یہ فیصلہ مہدی پہ نہ چھوڑ دے۔ مہربانی بجائے ہم بڑے بن جائیں فیصلہ کرنے، مولا پہ نہ چھوڑ دیں۔ جہاں اتنے فیصلے ہونے ہیں، بہترین طریقہ یہ ہے انتظار کرتے ہیں۔ آنے والا ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ بسم اللہ بابا جی، سو بسم اللہ بابا جی۔ مقابلہ کرنا، لڑائی کرنا ٹھیک نہیں، یہ ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کئی لڑ لڑ کے مر گئے، کئی کٹ گئے، فیصلہ ہوا؟ بہترین طریقہ یہ نہیں، اس عادل پہ چھوڑ دے۔ آقا، مالک، مولا، شہنشاہ، جانشین مصطفیٰ جب آئے گا وہی فیصلہ کر لے گا۔ اگر اس وقت کسی نے اس کے فیصلے کو نہ مانا، پھر منوانے کے لیے اس کے پاس ذوالفقار موجود ہے۔ ذوالفقار کا بھی پتہ ہے نا بابا، لوہار کی بنی ہوئی دکان کی تلوار میں شیوا بڑا کمال ہے ذوالفقار کا، کمال بڑا کمال ہے۔ پوچھو سید کیا کمال ہے؟ جانتے ہو چلانے کے لیے بشر کی جرت نہیں، بشر کی اوقات نہیں، اللہ کا نور ہی چلا سکتا ہے، اللہ کا نور ہی اٹھا سکتا ہے۔ ذوالفقار کا جو کمال شیوا ہے وہ یہ ہے، ذوالفقار جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتے ہیں، جب بھی چلتی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے، شجرے دیکھ دیکھ۔ اچھا یہ کب ہوا تھا بلا واقعہ پتہ ہے آپ کو؟ ایک جنگ کے موقع پر جب مالک اشتر نے اپنے مولا سے ہاتھ باندھ کے گزارش کی تھی، یا علی ایک عرض کرو، غلام تھے نا، نوکر ہوتے تو مزاج اور ہوتا، غلام کا مزاج اور ہوتا ہے۔ غلام کے لیے مالک مالک ہوتا ہے، نوکر کے لیے مالک مالک نہیں ہوتا۔ اس نے نوکری اس لیے کرنی ہے، اس کو ملے گا کیا؟ نوکر وہ ہوتا ہے، غلام مالک کا غلام اس لیے بنتا ہے کہ یہ جسم، یہ جان، یہ روح، یہ سب کچھ اس کی ہے۔ یہ بابا جی یہ جو دنیا کہتی ہے نا غلام ہے غلام ہے، ہم پنجتن کے غلام ہے، خدا کی قسم یہ دعویٰ ہے۔ جو پنجتن کا غلام ہوتا ہے اس کا مزاج اور ہوتا ہے، کیونکہ پنجتن کا غلام زیارت کرتا ہے غازی کے علم کی، غازی کے علم کی زیارت کرنے والا پنجتن کا غلام گندی چیز نہیں دیکھتا۔ غلامی کا دعویٰ ایسے تھوڑا ہوتا ہے، مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ غلامی کا دعویٰ ایسے تھوڑا ہوتا ہے بھائی، یہ عام چیز ہے، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ علم عباس، بندہ دیکھے علم عباس کو، اس کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھ یہ میں نے ایک تھوڑی سی غلامی کی تصویر دکھائی ہے، ایک اور بھی دکھا دوں۔ اس زبان سے کیا پڑھتے ہو؟ درود، درود پڑھتے ہو نا؟ جو زبان درود پڑھے، جو زبان علی علی کرے، اس زبان کو حق نہیں کسی کا گلہ کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی کرے یا کسی کو گالی دے، کیونکہ درود پڑھنے والی زبان عام نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ یہ پھر کبھی تقریر ہوئی، میرے مولا نے موقع دیا تو یاد کرائی گا، میں غلامی پہ ہی گفتگو کروں گا، بہت ضروری ہے۔ ہم زبانی کلامی تو کہہ رہے ہیں ہم غلام ہیں، غلام معیار غلامی یہ ہے۔ ایک اور عرض کروں، میں چھوڑنے لگا تھا،
غلام نہیں ہوتا جو حسین کی مجلس میں بیٹھ کے حسین پر احسان لگائے. مولا میں مجلس پہ آیا, میں نے بڑا کام کیا, مجھے دے گا کیا, مجھے یہ بھی دے دے, مجھے یہ بھی دے دے, مجھے یہ بھی دے دے. یہ نوکر کہہ سکتا ہے. غلام کہتے ہیں مولا تیرا شکریہ, تو نے مجھے اس جگہ بٹھایا جہاں 14 بیٹھے. ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا تھا, یا علی جتنے آج آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹتی. نہیں جملہ میں نے اب جان شوروں کو دینا. میری تقریر کا پہلا نچوڑ آ رہا ہے, سنبھال لیجیے گا. یہ جو آئے وہ دوست وہ دعاہد لے, اور ہمارے پاس ٹائم نہیں, جلدی 5 منٹ 10 منٹ کے پاس بیٹھوں گا, پھر ہم نے نکلنا ہے. دعاہد لے کے گیٹ پہ کھڑے ہو جو, بس میں نچوڑ دینے لگا ہوں. یا علی نے فرمایا تیری تلوار نے بغیر دیکھ کے کاٹا, میری تلوار دیکھ کے کاٹتی گئی. مولا میں ایک عرض کروں, تھے تو سارے دشمن جنگ میں. مولا بھلا جنگ میں دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں, جنگ میں دشمن بھی, آرام سے سمجھا رہا ہوں بات پہنچ جا رہا ہے. بھلا جنگ میں دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. مسکرا کے فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل رہا. بسم اللہ. اس کو چھوڑتی گئی جن کی پشتوں سے قائم کے نوکر نکل رہے تھے. ہاں اللہ اکبر. تم عامو نہیں, احسان ذوالفقار. ہاں یا علی کا احسان ہے تم پر. ہم تو عام طور پہ کہہ جاتے ہیں ہم سیدہ کی دعا ہے. او بابا سیدہ کی دعا عباس ہوتا ہے. بھائی کیا بات ہے, سلام ہے, کیا بات ہے بابا, کیا بات ہے. ہم علی کی ذوالفقار کی شفقت ہیں. کسی دن موقع ملا میں بتاؤں گا ذوالفقار کے معجزے کیا ہے. بابا جی خدا جانتا ہے ذوالفقار اکثر علی کو کہتی تھی, کتابوں میں لکھا ہے, یا علی آپ کھڑے رہیں میں ابھی سر کاٹ کے آیا. ذوالفقار شاہ جی میں پڑھ بیٹھا ہوں, میں بڑا حیران رہ گیا. مولا ذوالفقار کہتی تھی یا علی. اچھا ایک اور بھی موضوع بتاؤں. جب یا علی گھر آتے تھے نا, علی کی پاک زوجہ, محمد کی پاک بیٹی, حسنین کی پاک اماں صلوات اللہ سلام اللہ علیہ, جب تلوار کو دھوتے تھی نا, اس وقت تلوار شہزادی سے باتیں کرتی. اور ذوالفقار شاہ جی آپ کی کتب میں لکھا ہے, ہاں تلوار شہزادی سے گفتگو کرتی تھی. باتیں ہماری دور نہ چلی جائیں, بس میں نہ چھوڑ دینے لگا. سرکار نے کیا فرمایا, اس دشمن کو چھوڑتی گئی جہاں سے قائم کا ناصر نکلنا تھا, نوکر نکلنا تھا. اگر یوں نہیں سمجھ آئی تو سرکار فرمانا چاہتے تھے کوئلے کی کانوں سے ہیرا نکلنا تھا. یہ تو سمجھ ہوگے نا. بسم اللہ بابا, بسم اللہ بابا. کوئلے کی کانوں سے کسی نہ کسی ہیرے نے نکلنا تھا. ہیرے کا مزاج اپنا ہوتا ہے, ہیرے کی چمک اپنی ہوتی ہے. یہ کربلا کے 72 ہیرے ہیں, یہ چمکے ہیں. کیا چمکے ہیں کہ ان کی چمک ختم ہی نہیں ہوتی. کیا چمک ہے. میں نے کہا نا ان کے جتنے فضائل پڑھے جائیں ختم ہی نہیں ہوتے, کم ہے, بہت کم ہے. کتنی چمکیں ختم نہیں ہوتی. 1400 سال بعد بھی حسین کی مجلس میں تذکرہ ہیرو کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ کیا بات ہے بابا, یہ چمک ہے نا, یہ کمال ہے نا. بابا جی میری بات سمجھ آئی ہے. بس میں مصائب پہ آتا ہوں بابا جی. ہاں ایام ازاں ہیں, سارے تیار ہوتے ہیں, چلو بھی دعا سنبھالے, میں آتا ہوں. لیکن تھوڑی سی یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. یہ کیسے ہیرے ہیں, ہمیشہ چمکتے ہیں. ایسے لگتا ہے آج ہے کربلا, ابھی ہے کربلا, پرانی تھوڑی ہے کربلا. چمک ہیروں کی اتنی ہے. یہ کمال ہے سمندر کا, یہ کمال ہے سمندر کا. چھوٹی چھوٹی نہروں کو اپنے اندر ضم کر کے
कायनात को बताता है, ढूंढ के दिखाओ फलां नहर कहाँ है। फलां नहर कहाँ है, फलां नहर कहाँ है, फलां नहर कहाँ है। जुर्रत ही नहीं उस भरे समंदर में से को बताए ये कौन सी नहर थी। समंदर का कमाल है, जज्ब कर लेता है। ये कमाल है हुसैन का, ये कमाल है इमामत का, ये कमाल है हुज्जत खुदा का कि वो आज भी आशिकों को अपने अंदर जम कर लेता है। नहीं, अब बेशक दाद न देना, मैं मशकूर हूँ आपकी हौसला अफजाई का। 2-4 जुमले मैं कड़वे कहने लगा। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ कि मैं नचोड़ देने लगा हूँ, इतना ही काफी समझिएगा, आगे हमने जाके पढ़ने नचोड़ देने लगा हूँ। कमाल ये है कि हुर कमाल पर है, कमाल पर था। हम सदियों से हुर सुन रहे हैं। क्या बात है हुर की, क्या कमाल है हुर का, कोई शक नहीं। क्या बात भी है, कमाल भी है। हमें हुर बार बार ये तज़किरा क्यों सुनाता है? ये है दर्स करबला, है हमारी दर्सगाह। दर्सगाह से क्या लिया जाता है? दर्स, सबक। हुर सुन रहे हैं, हुर की क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं, हुर की क्या ही बात है। हुर अलैहिस्सलाम है, कोई शक नहीं, हुर अलैहिस्सलाम है। हुर यजीदियों से हुसैनियत में आया, इसमें कोई शक नहीं, यजीदियत से हुसैनियत में आया, किसी बात पे भी शक नहीं। मैं और आप सुन रहे हैं किस लिए? सवाब की खातिर। खुदा जानता है। और आज भी कहता है तुम लोग भी कोयले की कानों में रहते हो, मुझे देखो मैं हुर हूं, तुम भी हीरे बन सकते हो अगर मेरे नक्शे कदम पे चलो। यही मेरी कड़वी बात थी पहले, यही मेरी पहली कड़वी बात थी भाई। हुर तो मेहरबानी यार, सलाम है जामशोरो, हुर तो अलैहिस्सलाम है। मैं और आप क्या है कि हमने सारी जिंदगी ऐसे ही रह जाना है? नहीं, हम में से हर एक ने हुर बनना है, हबीब बनना है, जौन बनना है। हमारा मयार क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अंदर तब्दीली कब आएगी, हमारे मिजाज, किरदार, गुफ्तार, इजहार में फर्क कब आएगा? क्या हम सिर्फ कपड़ों से बताएंगे हम काले कपड़े पहनते हैं हुसैनी है? सदियां गुजरती जाएंगी, ऐसे ही करते जाएंगे, बस हमने काले कपड़े पहन लिए, छतों पे काले हम लगा लिए, हम हुसैनी बन गए? नहीं ना, करबला से दर्स लो, रास्ते पे सफर करो, मंजिल तक पहुंचो। दूसरा तुम्हारा नारा है हक का सीधा रास्ता। रास्ते किस लिए होते हैं? मंजिल पर जाने के लिए। मैं छोटी सी एक बात अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, मेरी तरफ देखिएगा, बस मैं मुकम्मल कर देना तकरीर। मैं काफी पढ़ गया, आपकी मोहब्बत में ही पढ़ गया मैं। उम्मीद है ये मेरी गुफ्तगू के अल्फाज जमीन पे नहीं डालोगे, दिलों पे नक्श रखोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिलों पर नक्श रहेंगे। ये मामूली बातें नहीं, ये करम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, मुझ पे भी तुम पर भी। मुझे सरकार ने करम बताने के काबिल बनाया, तुम्हें सुनने के काबिल बनाया। अब बताने और सुनने वाला दोनों करम को ना ले सके, फिर कसूर देने वाले का नहीं, कसूर लेने वालों का है। मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की, और वो था मैं और आप क्या है, हमने भी इंशाअल्लाह और बनना है, हमने भी हबीब इब्न मज़ाहिर बनना है, हमने भी जौन बनना है, हमने भी औसजा बनना है, हमने भी बुरैर हमदानी बनना है। हमें बार बार सबक इसलिए सुनाया जा रहा है कि तुम भी बनो, तुम भी बनो, तुम भी बनो हक का सीधा रास्ता। करबला, करबला। मैं हैदराबाद से चला, मैं छोटी सी मिसाल के जरिए समझाऊंगा, बात समझ आएगी। मैं हैदराबाद से चला, मेरे से पूछने लगे भाई सैयद कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं जामशोरो जा रहा हूँ। जी क्या करने जा रहे हैं? मैं जी उस इमाम बारगाह में, क्या नाम है इस इमाम बारगाह का? इमाम हसन अलैहिस्सलाम जामशोरो में मजलिस पढ़ने जा रहा हूँ, मोमिनीन की ज़ियारत करने जा रहा हूँ। मैं जामशोरो के इस इलाके में आ गया, मैंने जामशोरो के यहाँ के रास्ते गलियों के देखे, इधर चौकों के रास्ते देखे, इधर बाजार का रास्ता देखा, सारे रास्ते देखकर मैं हैदराबाद पहुंच गया। पूछने लगे सैयद कैसा रहा?
میں نے کہا میں جام شروع کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا, چوکوں کے راستے دیکھ آیا, بازار کے راستے دیکھ آیا. مجھے کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے. میں نے کہا کیوں؟ منزل تک تو پہنچا نہیں, تو راستوں میں پھرتا رہا. تو راستوں میں گھومتا رہا, راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. کوئی بھی ہم میں سے یہ نعرہ نہیں لگاتا حق کی سیدھی منزل. سب کہتے ہیں حق کا سیدھا راستہ. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل تک لے جانے کے لیے. بابا کربلا 1400 سال سے بندوں کو کہتی آؤ میرے اوپر چل کے جاؤ, آؤ میرے اوپر چل کے جاؤ, اپنی منزل تک پہنچو, بتاؤ تمہاری منزل کیا ہے. ہم یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, کسی نے بتائی نہیں منزل ہماری کیا. کربلا کہتی ہے نہیں, اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے. جس کے صدقے تم زندہ ہو, جس کا صدقہ تم کھاتے ہو, جس کے صدقے اللہ بارش برساتا ہے, جس کے صدقے اللہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے, جس کا نام آنے پہ جمعے والے دن کھڑے ہو جاتے ہو, اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے. آؤ اپنے امام تک پہنچے, اپنی منزل تک پہنچے, کربلا سے گزر کر پہنچے. جو پہنچ گیا ان کے لیے فرمایا گیا کوئی بات نہیں, اگر تو زندہ ہوا تیرا ایک قدم ادھر ہی ہوگا جہاں تو ہوگا, دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. آنے دے سردار کو, جہاں تو ہوگا پہلا قدم ادھر, دوسرا قدم کعبہ میں. بستر پر سو رہا ہوا تب بھی پہنچ جائے گا. مر گیا گھبرانے کی ضرورت نہیں, تیری قبر پہ مہدی آئے گا. تیری قبر پہ آئے گا, آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. دیکھو نا حدیث کسا پڑھتے ہو, دعائے کمیل پڑھتے ہو, ماشاءاللہ خیر و برکت کے لیے ہے, مگر پوری دعاؤں کی کتابوں میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. پڑھتے ہو مومن؟ جو پڑھتے ہو سو بسم اللہ, جو نہیں پڑھتے لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے, وہ جو مجلس مکمل ہوگی تو بعد میں لے لیجئے گا. اس کا کوئی ہدیہ نہیں, صرف اتنا ہدیہ ضرور ہے, روز پڑھیے گا. امام نے فرمایا, آپ کے چھٹے امام نے فرمایا, جو روزانہ دعائیں پڑھے گا یا پڑھے گی, میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا, میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. کوشش کرنا دعائے عہد ترجمے کے ساتھ پڑھنا, تاکہ تمہیں سمجھ آئے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. اپنی منزل تک پہنچو. مولا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم مقصد تخلیق خدا سمجھ جائیں. اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا تھا ہم سمجھ جائیں. خدا جانتا ہے, آنے دو امام کو, تمہیں فائدہ بڑا ہوگا. اتنا فائدہ, اتنا فائدہ, اتنا فائدہ. ایک فائدہ بتانے لگا ہوں, بس مصائب پہ آتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں چھوڑ دوں, پتہ نہیں کون سی قوت ہے جو کہتی ہے یہ بھی بتا دے ان کو, یہ بھی بتا دے, یہ بھی بتا دے. کیا فائدہ ہوگا بابا, کیا فائدہ ہوگا؟ سبق لے لیا تم نے سلمان سے, میسم سے, بوزر سے, کمبر سے, مقداد سے, 72 سے, ابو بصیر سے, احمد بن اسحاق قمی سے. اگر تم نے سبق لے لیا, یہ عاشق علیحدہ ہوں گے, تم علیحدہ ہوں گے. خدا جانتا ہے پورا مجمع ساری رات بھی اگر امام زمانہ کے لیے اس جملے پہ دعائیں کرتا رہے تو تھوڑا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, سارے عاشق ایک طرف ہوں گے, تم ایک طرف ہوگے. کہا جائے گا جب کوئی کہے گا یہ سارے عاشق ایک طرف, یہ بھی بڑے کمال والے لوگ ہیں, انصار اللہ ہیں, اولیاء اللہ ہیں, یہ عاشق علیحدہ کیوں؟ اس وقت امام زمانہ کھڑے ہو کر فرمائیں گے میری جد یا علی سے لے کر حسن عسکری بادشاہ, آپ کے عاشق بڑے کمال ہیں, بہت اعلیٰ ہیں. فرق یہ ہے آپ کے عاشقوں نے آپ کو دیکھا مان کر, آپ کو مانا آپ کو دیکھ کر. میرے عاشقوں نے غیبت میں مانا, دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. دیکھ کے ماننا, مہربانی مہربانی, دیکھ کے مہربانی یار, مہربانی جان چھوڑو, سندھ میں راضی, بہت شکریہ. دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا اور ہے, سامنے دیکھ کے کہنا ماننا اور ہے, کمر پہچاننا اور ہے. نوجوانوں کے لیے ایک صرف جملہ کہنے لگا ہوں اسی بات پہ, دیکھ کے ماننا اور غیبت میں ماننا. راستے میں جاتے ہوئے عورت کا سامنے آ جانا
اور نوکر کا یہ کہہ کر نہ دیکھنا اگر میں نے اسے دیکھ لیا اسے کیسے دیکھوں گا، یہ ہے غیبت میں ماننا۔ یہ ہے غیبت میں ماننا۔ بس ہاں مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی توفیقات نصرت میں اضافہ فرمائے، سچے سچے عاشقوں میں آپ کا شمار فرمائے۔ اللہ کرے گناہگار آنکھیں امام کو دیکھیں اس وقت جب امام کربلا والوں کا بدلہ لے۔ ہائے پوچھے گا تیرا امام ایک ایک لعین سے، تو بتا میرے اصغر کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر۔ میرے اکبر کا کیا قصور تھا؟ میرے قاسم کا کیا قصور تھا؟ تو بتا میرے غازی عباس کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر۔ غازی عباس علمدار پہ دو جملے، زیادہ نہیں، وقت میں کافی پڑ گیا، لیکن میں چاہتا ہوں چند ایک آنسو آ جائیں تاکہ امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث ہو۔ تمہارے زمانے کے امام کا حکم بھی ہے، کوئی جتنا بھی بڑا ممبر پہ آ جائے نا، مصائب میں گریہ بلند ہو اور یہ کہے جو دل میں آئے مانگو، کبھی نہ مانگو۔ تمہارے زمانے کے امام کا فرمان ہے، شیعو جب میرے دادا حسین کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگو۔ اللہ اکبر۔ کتنا دکھی ہے امام زمانہ، مہدی کتنا دکھی ہے۔ میں جب پڑھتا ہوں سرکار کی غربت اور مظلومی میں حیران رہ جاتا ہوں۔ گلے میں امامہ ہے کالا، سامنے تبرکات کربلا رکھ کے بیٹھا ہے، کبھی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کو دیکھ کے روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تیر آج تک امام زمانہ کے پاس ہے جو حرملہ نے مارا تھا، آج تک سرکار کے پاس ہے۔ میں بہت طویل، میں نے کہا میں مصائب نہیں پڑھوں گا۔ غازی عباس علمدار نے جب شہزادی کے کہنے پر مشق پہن کر تیاری کی تھی، امام مظلوم تشریف لائے، آ کے پوچھا غازی یہ زرہ پہنی ہے، یہ تلوار رکھی ہے، یہ سر پہ خود رکھی ہے، کہاں تیاری ہے؟ آقا مولا پانی لینے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں پانی لینے جنگ کی تیاری سے تھوڑا جایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اتار زرہ، رکھ تلوار، ہمارا مقصد مظلومی میں چھپا ہے۔ جس انداز سے سرکار میدان گئے یہ سن بیٹھے ہو، میں صرف اتنا بتاؤں گا، خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی جناب فضا، آواز دے کے کہتی ہے شہزادی کو، شام کی ملکہ، اونا محمد کی ماں، علی کی علی بیٹی، اب تیرے غازی نے مشکیزہ بھر لیا ہے، اب تیرا غازی چلا ہے۔ اب رو کے کہتی ہے کسی نے تیر مارا ہے بی بی، مشکیزے سے پانی گر گیا ہے۔ پھر آواز دے کے کہتی ہے، شہزادی کہتی ہے کوئی بات نہیں بھائی آ جائیں۔ پھر آواز دے کے کہتے ہیں جناب فضا، شہزادی کسی نے وار کیا ہے، غازی کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ شہزادی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مردوں کے بازو کٹتے رہتے ہیں، دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ جو ہی جناب فضا نے کہا نا شہزادی اب دھول ہے نظر کچھ نہیں آتا، غازی زین پہ نظر نہیں آتا۔ پہنچے امام مظلوم، پہنچے امام مظلوم، جب قریب گئے نا، ہائے ہائے، لکھا ہے علماء نے اپنی کتب میں، اور فرماتے ہیں ایک جگہ حسین کا گھوڑا رک گیا۔ سرکار کہتے ہیں گھوڑا چلا کیوں نہیں؟ گھوڑا کہتے ہیں ذرا آگ کا نیچے نگاہ کریں، میرے سموں پر غازی کا ایک ہاتھ ہے۔ پہنچے، جا کے غازی کا سر زانوں پہ رکھا، زانوں پہ رکھ کے کہتے ہیں عباس، عباس، ہمیشہ آپ نے مجھے آقا بلایا ہے، آج میرا دل ہے مجھے بھائی بلاؤ۔ آواز دے کے کہتے ہیں آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میرے آنکھوں سے خون اور ریت صاف کریں، میں آپ کی زیارت تو کر لوں۔ خون اور ریت صاف کی، غازی عباس نے زیارت کی، امام مظلوم کی، زیارت کرنے لگے۔ بس میں کافی پڑ گیا، ایک آدھ منٹ اور بس اجازت نہیں لگا ہوں۔ زیارت کی، سرکار پھر کہتے ہیں غازی عباس ہمیشہ آقا بلایا ہے، آج بھائی بلاؤ۔ جب کہا نا بھائی بلاؤ، میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں بھائی بلاؤ، اس وقت غازی نے
حسین کے زانوں پر رکھے ہوئے سر کو مدینے کی طرف پھیرا، منہ کر کے کہتے ہیں اماں معاف کرنا، آپ نے ہمیں ہمیشہ مجھے بتایا ہے آپ ان کے غلام ہو، آج آقا کہہ رہے ہیں بھائی بلاؤ، یقیناً مدینے سے آواز آئی ہوگی عباس آج کہہ دو۔ اللہ اکبر، سوال کر کے ہائے ہائے اللہ اکبر، آواز دے کے کہتے ہیں امت کا کچھ لحظوں کا مہمان بھائی۔ جو ہی خیمے میں آواز گئی نا، علی کی بیٹی کی آواز آئی، بھائی حسین غازی کو کہو میں ترستی رہی، مجھے بھی بہن بلائے، ہمیشہ آقا زادی کہہ کر پکارا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا بہن کہہ رہی ہے مجھے بھی بہن بلا۔ آواز دے کے کہتے خیموں کی طرف دیکھ کر کے امت کی مہمان بہن، امت کی بازاروں میں لے جانے والی بہن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرجہ۔